اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسی سبزی کی افادیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کدو بہت پسند تھے۔ کدو ایک افادیت سے بھرپور سبزی ہے، اس میں بہت سی بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے۔ یہ ایک صحت بخش غذا ہے جو موسم گرما کا بہترین تحفہ ہے۔ زیادہ تر لوگ اس سبزی سے دور بھاگتے ہیں، شاید وہ اس کی افادیت سے واقف نہیں ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ آج لوگ اس کی افادیت سے واقف ہو کر اور یہ جان کر کہ یہ سبزی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی تو ضرور کھانا شروع کر دیں گے۔ مجھے بذات خود یہ سبزی بہت پسند ہے اور یہ کافی لذیذ بھی ہوتی ہے۔ کدو کا سالن خشکی دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ سالن بہت سی بیماریوں میں قوت بخش ہوتا ہے۔ افادیت کے پیش نظر کدو کو معدے کے امراض کے لیے خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ معدے کی بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ قبض و گیس اور جگر و مثانہ کی گرمی کو ختم کرتا ہے۔ کدو آنتوں اور معدے سے تذابیت اور انفیکشن بھی ختم کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو گرمیوں میں نیند نہ آنے کی شکایت رہتی ہے تو کدو کا جوس تلوں کے تیل میں ملا کر سر کی مالش کرنی چاہیے۔ گہری اور پرسکون نیند آتی ہے۔ پرانے حکیموں نے گھیا میں چنے کی دال شامل کر کے ہمارے لیے ایک مکمل اور سستی غذا تجویز کر دی ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کنارے پر اگلا تو آپ علیہ السلام کی جلد بہت خراب ہو چکی تھی۔ آپ نکاہت اور جلد کی خرابی کی وجہ سے بالکل حرکت نہیں کر پا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نزدیک ایک بیل اگا دی اور وہ بیل کدو کی تھی۔ یہاں سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کدو جلدی امراض میں بھی بہت مفید ہے اور ساتھ ہی ساتھ نکاہت اور کمزوری دور کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس واقعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انگریز نے کدو کی افادیت پر ریسرچ شروع کی۔ وہ کدو کی افادیت سے بہت متاثر ہوا اور اس پر ایک کتاب لکھ ڈالی اور یہ کہا کہ کدو پیاز سے زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن اس کی کتاب کو شائع کرنے سے روک دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اسے قید و بند کی سختیاں بھی جھیلنی پڑی، کیونکہ وہ ایک انگریز تھا اور اس نے کدو کی افادیت پر کتاب لکھی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ کدو پیاز کی نسبت زیادہ مفید ہے۔ یقیناً اسلام دشمن اور ناصر مسلمانوں اور اسلام کے حق میں کی گئی بات کو برداشت نہیں کرتے۔ کدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین سبزی تھی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دوسروں کی زندگی میں آسانیاں بانٹنے کا موقع دے۔ آمین۔